السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے، اور آپ کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ میرا چینل ہے ماہی کی آواز، ماہی کی دل کی آواز۔ یہ چینل میں نے کیوں بنایا ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ میرا چینل ایک دل کی آواز میں نے اس لیے نام رکھا کیونکہ میرے دل کی آواز میرے اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں سنتا، کیونکہ بے شک وہی سننے والا ہے۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک ایسی دلی اسٹوری لے کر آئی ہوں، ایک ذاتی زندگی پہ بیتی ہوئی کہانی لے کر آئی ہوں جو میرے ساتھ گزری ہے، اور پتہ نہیں ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا۔ میں نے یہ یوٹیوب چینل بنایا ہے تو اس لیے کیونکہ میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتی ہوں، آپ لوگوں سے اٹیچ ہونا چاہتی ہوں۔ پلیز مجھے کوئی گندے کمنٹس مت کیجیے گا، اچھے کمنٹ ضرور کریے گا پر کوئی غلط کمنٹس مت کریے گا، کیونکہ یہ چینل میں نے اپنے شوہر کی اجازت سے بنایا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ایک یوٹیوب چینل بنانا چاہتی ہوں، لوگوں سے بات کرنا چاہتی ہوں، ان کی بات سننا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پر آپ فیس کے ساتھ نہیں آؤ گے، آپ کو پتہ ہے کہ پھر کتنے پرابلم کھڑی ہو جائیں گی تمہارے اور میرے لیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنا فیس ریویل نہیں کروں گی، اسی لیے میں یہ ماسک لگا کر آپ لوگوں کے سامنے آئی ہوں، اور امید کرتی ہوں آپ مجھے اسی گیٹ اپ کے اندر پسند کریں گے، میری دل کی آواز سنیں گے، میری بات سنیں گے۔ تو آج میں اپنی زندگی کی کچھ ایسی چھوٹی سی کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ دیکھیں، ہر ماں باپ کے لیے اپنے بچے بہت عزیز ہوتے ہیں، اور ایسے ہی میں اپنے ماں باپ کے لیے، ہم 6 بہن بھائی ہیں الحمدللہ، ہم 3 بہنیں اور 3 بھائی ہیں۔ میں گھر میں سب سے چھوٹی ہوں اور سب سے لاڈلی ہوں۔ میں سب سے چھوٹی تھی اور اپنے گھر والوں کی سب سے لاڈلی بھی تھی، پر پتہ نہیں تھا کہ جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہی مقدر کی بڑی ٹھوکریں کھاتا ہے، تقدیر کی، مقدر کی، نصیب کی، زندگی کی، پریشانی کی، مصیبت کی، ہر چیز سے لڑتا ہے جس کو کبھی لڑنا بھی نہ آتا ہو، جو بہت اسٹرانگ دکھتا ہو جب وہ چھوٹا ہوتا ہو اور سب اس کو ہمت دلاتے ہوں، اور جب بڑا ہوتا ہے، جب اس کو حوصلہ ہمت چاہیے ہوتا ہے تو کوئی نہیں ہوتا۔ میرا نام ہے مصباح، سب مجھے پیار سے ماہی کہتے ہیں۔ یہ ماہی کی دل کی آواز ہے۔ آپ کو میں شروع سے اپنی زندگی کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ چھوٹی سے اب تک میرے ساتھ کیا ہوا، میری زندگی میں کیا پرابلمس آئیں، کتنی پریشانیاں دیکھیں، کن بیماریوں سے لڑی، کیسے یہاں تک پہنچی، کیسے میری شادی ہوئی، کیسے ابو کا انتقال ہوا، امی کا انتقال ہوا، اور پھر میں شادی کے بعد کن پریشانیوں میں گھری، اپنے بچے کی ڈلیوری کے بعد کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو آج ایک چھوٹا سا اپنی زندگی کا ایک واقعہ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، تو وہ یہ ہے کہ میں جب چھوٹی تھی، پیدا ہوئی تھی، تو بڑی خوشیاں منائی تھیں میرے 5 بہن بھائیوں نے، میرے ماں باپ نے، کہ ہمارے گھر میں چھوٹی سی منی آئی ہے۔ میری بہنیں بہت خوش تھیں کہ ہمارے گھر میں چھوٹی سی منی آئی ہے، اور سب بہت پیار کرتے تھے، اپنے ماں باپ کی سب سے لاڈلی تھی۔ تو جب بڑی ہوئی، زندگی کے 10 سال گزرے، کیونکہ 10 سال تو اتنا انسان کو نہیں پتہ ہوتا، اور پہلے کے بچوں کی تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کو تو کتنی نالج ہی نہیں ہوتی تھی کہ زندگی میں کیا گزر رہا ہے کیا نہیں، بلکہ آج کل کے 5 سال کے بچے بھی اس بات سے واقف ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ تو اس ٹائم پہ 10 سال میری زندگی کے گزرے، تو 11ویں سال میں تھی میں، تو میں 6ٹھی کلاس میں تھی، میرے ایگزام ہونے والے تھے، میں 7 کلاس میں جانے والی تھی۔ تو رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا تھا، تو ابو ہمارے جو ہے رمضان کا بہت احترام، بہت استقبال کرتے تھے، ہر چیز گھر میں لا کر رکھتے تھے، اور میرے ابو کا یہ شاپ جو ہے امپریس مارکیٹ میں شاپنگ بیگ کی دکان تھی، تو ہمارے گھر کا سب کچھ اچھا چلتا تھا۔ میرے ابو کی شاپ جو ہے بہت عروج پہ تھی، ہمارا کاروبار بہت اچھا چلتا تھا۔
تو ہمیں کسی چیز کی کوئی پریشانی کبھی ہوئی نہیں، بچپن سے کبھی کوئی پریشانی ہم نے دیکھی نہیں۔ تو رمضان کا مہینہ تھا، چوتھا روزہ تھا، جمعے کا دن تھا۔ اکثریت ہمارے ابو جو ہے سحری میں اتر کے آتے تھے۔ ہمارے ابو روزہ نہیں رکھتے تھے، بہت کم رکھتے تھے، جیسے مہینے میں 20 روزے رکھ لیے، کبھی 15 روزے رکھ لیے۔ تو ابو نے ہمارے پہلا روزہ رکھا شروع کا، اور دوسرا چھوڑ دیا، پھر تیسرا رکھا، چوتھا نہیں رکھا۔ چوتھے روزے کو ابو سحری میں نہیں اترے، تو ہم سب قرآن پڑھ رہے تھے بہنیں، تو ہم نے بولا کہ امی آج ابو نہیں اترے، تو امی نے کہا کہ وہ رات کو دیر سے آئے تھے بیٹا، اس لیے شاید وہ آج روزہ نہیں رکھیں گے، اس لیے نہیں اٹھے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اکثریت ہم لوگ قرآن شریف پڑھتے تھے، تو ہمارے ابو ہمارے پاس نہیں بیٹھتے تھے، تو ہم کہتے تھے ابو آپ پیچھے جا کے کیوں بیٹھ گئے، آپ ہمارے پاس آ کے بیٹھیں۔ تو ابو کہتے تھے کہ نہیں بیٹا، میں نے قرآن نہیں پڑھا نا، تو میں اس کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ سکتا، یہ بہت بڑی چیز ہے بیٹا، آپ لوگ پڑھتے ہو، مجھے خوشی ہوتی ہے، اور میں پیچھے سے بیٹھ کے آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ میری بیٹیاں اس قابل ہیں جو قرآن مجید پڑھ رہی ہیں۔ ہم ابو کی ان باتوں کو جو ہے بڑا خوش ہوتے تھے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمارے ابو اتنا خوش ہو رہے ہیں۔ تو چوتھے روزے میں ابو نہیں اترے، تو ہم سب بہن بھائی کہنے لگے امی کیوں نہیں آئے ابو، میں اٹھانے جاؤں؟ امی نے کہا نہیں بیٹا، وہ ابھی آئے ہیں، سو رہے ہوں گے، وہ روزہ رکھتے ہیں تو وہ الارم لگا کے سوتے ہیں اور فوراً نیچے آ جاتے ہیں۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم لوگ پھر سحری کے بعد ہم تھوڑی دیر سو گئے، اور پھر اپنے ٹائم کے اوپر اسکول چلے گئے۔ میری ایک بہن کی شادی ابو کے انتقال سے 1 سال پہلے ہوئی تھی، تو وہ ہمارے گھر پہ رکنے آئی ہوئی تھیں، تو ہم لوگ جو ہے اسکول چلے گئے۔ میری بڑی بہن اور بڑی سے جو چھوٹی بہن تھی وہ گھر میں ہی تھیں، ان کا اسکول پورا ہو گیا تھا، انہوں نے میٹرک کر لیا تھا، جو بڑی سے چھوٹی والی بہن تھی تو وہ گھر میں ہی تھی، اور باقی ہم تینوں بھائی اور میں، ہم چاروں اسکول جاتے تھے۔ تو چوتھا روزہ تھا، جب ابو صبح اٹھے تو میری بہنوں نے، امی نے سوال کیا کہ آپ جو ہے صبح سحری میں اٹھ کر نہیں آئے، بچے آپ کا پوچھ رہے تھے۔ تو ابو نے کہا کہ بس میرا نا آج دل نہیں چاہ رہا تھا روزہ رکھنے کا، تو مجھے تھکن بہت ہو گئی تھی، میں کل رکھوں گا۔ تو امی نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم ناشتہ کر لو۔ تو ابو کو ناشتہ وغیرہ دیا۔ اس دن ہمارے گھر میں لوکی چنے کی دال بنی تھی، جو میرے ابو کی بہت فیوریٹ ڈش تھی، ہمارے ابو بہت شوق سے کھاتے تھے، کہتے تھے یہ ہمارے پیارے رسول کی بہت پسندیدہ ڈش ہے، تو مجھے بھی یہ بہت اچھی لگتی ہے۔ تو امی نے ان کو پراٹھا وغیرہ بنا کے دیا۔ اکثر ہمارے ابو ایک ہی پراٹھا کھاتے تھے، پر اس دن جو ہے ابو نے کہا کہ نہیں، مجھے نا 2 پراٹھے بنا کے دینا، مجھے بھوک لگ رہی ہے زیادہ۔ تو امی نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھو، میں آپ کو بنا کے دیتی ہوں۔ امی نے ان کو ناشتہ دیا، ابو نے ناشتہ وغیرہ کیا، سب کچھ کیا، ہنسی خوشی گئے۔ کیونکہ اور ایک بات اور، تیسرے روزے کو جو ہے میں نے اپنے ابو سے کہا تھا کہ ابو آپ مجھے نا دوسری چھری لا کر دئیے گا، کیونکہ آپ ہی جب میرا ٹرانسمیشن شروع ہوتی ہے نا رمضان کی، میں بہت شوق سے دیکھتی تھی، تو جبھی مجھے فروٹ دے دیتی ہیں، اور پھر میرے جو ہے میرا سارا شو نکل جاتا ہے۔ ابو نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، میں آج آپ کو لا کے دے دوں گا۔ چوتھے روزے میں ابو سے ملاقات نہیں ہوئی، تو امی بتاتی ہیں کہ ابو تمہارے ناشتہ وغیرہ کر کے صحیح گئے بالکل، اور جو ہے ایک دن پہلے تیسرے روزے کو ہمارے چھوٹے چاچو کا جو ہے آپریشن ہوا تھا آنکھوں کا۔ تو ہمارے ابو اکثریت جو ہے ایک دفعہ جب جاتے تھے گھر سے نکل کے دعا پڑھ کے، تو واپسی نہیں آتے تھے، اور اس چوتھے روزے کو ہمارے ابو 2 دفعہ گیٹ کے پاس گئے اور واپس لوٹ کر آئے، اور امی سے کہا کہ نسیم، ہماری امی کا نام نسیم تھا، انہوں نے کہا کہ نسیم آج جو ہے میرے بھائی کو دیکھ کر آ جانا، مجھے ٹائم نہیں ہے، وہ کہے گا کہ بھائی اور بھابھی کوئی بھی مجھے دیکھنے نہیں آیا۔ جبکہ ہمارے چاچو میرڈ تھے، 4 بچے تھے ان کے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں میں ٹھیک ہے، میں دیکھ کر آ جاؤں گی، تم پریشان مت ہو، آپ کام پر جاؤ، میں دیکھ کر آ جاؤں گی۔ یہ آئی ہوئی ہے، نازیہ آئی ہوئی ہے، امی نے کہا، میری بڑی بہن کا نام دیا کہ یہ آئی ہوئی ہے، میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ ابو نے کہا ٹھیک ہے، پر لازمی جانا۔ امی نے کہا ہاں میں ٹھیک ہے، میں چلی جاؤں گی۔ پھر ابو گیٹ تک پہنچے، اور امی بتاتی ہیں پھر واپسی آئے، پھر کہنے لگے کہ مجھے 1 کپ چائے اور پلا دو۔ امی نے کہا آج کیا ہوا؟ کبھی آپ گیٹ پر جاتے ہو واپسی آتے ہو کہ تو بھائی کو دیکھ کے آنا، کبھی گیٹ سے آ رہے ہو واپسی آ رہے ہو کہہ رہے ہو مجھے چائے پلا دو۔ تو ہمارے ابو جو ہے امی سے بہت محبت کرتے تھے، اور امی بھی بہت محبت ہمارے ابو سے کرتی تھیں۔ تو ابا ابو نے ہنس کے یہ بات بولی کہ نا نسیم، ایسا کرو تم میرے گلے کی گھنٹی بن جاؤ، تو مجھے ہر 5 منٹ بعد چائے بنا کے دو۔
کیونکہ میں تمہاری چائے کے بغیر جو ایسا لگتا ہے میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ امی نے بولا کیسی باتیں کرتے ہو، ایسی باتیں نہیں کرو، ابھی تو تم نے کوئی خوشیاں بھی نہیں دیکھی، ابھی تو ایک بیٹی کی شادی کری ہے، 5 بچے اور باقی ہیں۔ تو ابو نے بولا ہاں ہاں سب کی خوشیاں دیکھوں گا میں۔ تو بس پھر ایسا کیا ہوا، اچھے خاصے ابو گئے ہیں، اور ابو پھر چائے امی نے دی، ابو نے چائے وغیرہ پی کے اپنے کام کے لیے چلے گئے۔ ظہر کے ٹائم پہ جو ہے وہاں سے فون آتا ہے مارکیٹ سے، ایمپریس مارکیٹ سے، ہمارے چاچا کے پاس، کہ جو ہے حمید بھائی کا، ہمارے ابو کا نام حمید تھا، حمید بھائی کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے چاچا وہ سن کر حیرت کر رہے کہ دوسرے روزے کو ہمارے ابو جو ہے دادی کے پاس گئے تھے، ہماری دادی زندہ تھی، ہمارے دادی کے پاس گئے تھے، تو بھائی تو بالکل ٹھیک آئے تھے، دوسرے روزے کو کیسے انتقال ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ اچانک سے دل میں درد اٹھا تھا اور اچانک ہی انتقال ہو گیا۔ ہمارے چاچا وغیرہ بھی سب ابو سے بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ ہمارے ابو سب سے بڑے بھائی تھے، بہن بھائیوں میں ہمارے ابو سب سے بڑے تھے۔ ہمارے چاچا جو ہے فوراً بھاگے مارکیٹ کی طرف، جب وہاں پہ دیکھا تو انہوں نے بولا ہم کارڈیو لے کر جا رہے تھے، پر کارڈیو جانے سے پہلے ہی ان کا دم نکل گیا۔ پھر ہمارے بڑے چاچا نے چھوٹے چاچا کو فون کیا، جن کے آپریشن ہماری امی اور بہن دیکھنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بڑے بھائی کا ایسے ایسے انتقال ہو گیا ہے، اور تم بھائی کو اور ہماری بڑی بہن کا نام دیا نازیہ کو گھر پر بھیجو۔ پھر ہمارے چاچا واپسی میں جو ہمارے گھر پر آئے، میں اسکول سے آ کے بیٹھی تھی، تو میری بہن نے کہا کہ چلو چینج کر لو، اور نہ پھر ظہر کی نماز پڑھنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بس میں چینج کرنے جا رہی تھی، اچانک گیٹ بجا اور ادھر دیکھا تو میرے چاچا کھڑے ہوئے تھے۔ میرے چاچا نے بولا بیٹا کیا کر رہی ہو؟ میں نے چاچا ابھی اسکول سے آئی ہوں، میں چینج کرنے جا رہی تھی، نماز کا ٹائم ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا جلدی سے چینج کر لو، ابو آ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ہیں ابو آ رہے ہیں؟ ابو ابھی کیوں آ رہے ہیں؟ ابو تو رات میں آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا ابو، اس لیے آ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پھر بڑی بہن کے پاس آئے، کہنے لگے بیٹا ایک بات بتاؤں؟ تو بڑی بہن نے کہا کہ ہاں چاچا بولیں۔ تو وہ کہنے لگے بیٹا آپ کے ابو کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو بس یہ بات سن کے جو ہے ہم لوگوں کے دل ایک دم ایسا لگتا تھا جیسے بند ہو گئے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تو ہمارے چاچو نے جو ہے مجھے میری بہن کو گلے سے لگایا اور کہا کہ بیٹا میں ہوں، ہم سب ساتھ ہیں تمہارے، اللہ کی رضا تھی، اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی، پر ہم نے کہا کہ نہیں چاچا ہم کیسے جئیں گے؟ ابو جب تک گھر پر نہیں آتے تو امی بے چین ہوتی رہتی ہیں، گیٹ پر چکر لگاتی رہتی ہیں، امی کا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا؟ تو ہمارے چاچا نے تسلی دی کہ نہیں بیٹا جو اللہ کو منظور۔ تو بس تھوڑا ہی وقت گزرا کیا ہماری امی اور ہماری بہن بھی جو ہے دادی کے گھر سے واپسی آ گئیں، اور پورا ہمارا ددیال بھی جو ہے ایک ایک کر کے بائک پہ سب آ گئے۔ پھر ہماری امی جو ہے گلی کے کونے پر ہی رونے لگ گئی، رقصیں سوچ رہی رونے لگ گئی، میری بہن بھی، اس لیے میں ابو بھی ایمبولینس کے اندر آ گئے، ایمبولینس کے اندر آ گئے، سب رش لگ گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ صبح تو ہمارے ابو اچھے خاصے یہاں سے گئے ہیں، سب گلی والے بتا رہے کہ سب سے سلام دعا کرتے ہوئے گئے ہیں، یہ کیسے ہو گیا کہ 2 گھنٹے کے اندر انتقال ہو گیا؟ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا ہماری دنیا اجڑ گئی، ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایک باپ کے سہارے جینے میں جو مزہ ہے نا وہ کسی کے سہارے جینے میں نہیں ہے۔ آگے اور کیا ہوا؟ اگر میری آپ کو اسٹوری میں دلچسپی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریے گا، تاکہ آپ کو آگے کا ایپیسوڈ مل جائے۔ جب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اور ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا، ہمیں کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، کیسے ہمارے ابو کا جنازہ ہماری آنکھوں کے سامنے گیا، یہ سب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا، اور ایک کمنٹس کرنا مت بھولنا۔ ملتی ہوں دوبارہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں اور دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔